شان میں عقیدت آئیے مل کر پڑھتے ہیں، درود پاک میں شامل ہو جائیے، کوئی لب خاموش نہ رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی سیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پڑھتے ہیں درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے ہیں درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجے اگر سلام تو بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ آج تو ویسے بھی شب عاشورہ ہے، کرم نوازیوں کی رات ہے، آئیے اٹھاتے ہیں ہاتھ اور اپنے والدین کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جگہ رگے، جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جگہ رگے، یا رب میری دعا ہے، یا رب میری دعا ہے، میرے بابا وہاں رگے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جنت میں سیدہ کی کنیزیں جگہ رگے، یا رب میری دعا ہے، یا رب میری دعا ہے، میری ماں وہاں رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی سیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ شاعر اسی بات کو شعر میں نقل فرما رہا ہے، کیا خوب کہہ رہا ہے قول پاک رسول اکرم حسین مجھ سے جدا نہیں ہے، قول پاک رسول اکرم حسین مجھ سے جدا نہیں ہے۔ اور اگلا شعر بھی کمال کا شعر ہے، سمجھ آئے تو کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ ضرور کہنا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ جو ابن حیدر سے بغض رکھے ہمارا وہ با خدا نہیں ہے، جو ابن حیدر سے بغض رکھے ہمارا وہ با خدا نہیں گئے۔ ہزار دشمن
سپاہیوں کے مقابلے میں حسین تنہا یہ کہہ رہے گئے کہ میرا حاکم کوئی خدا کے سوا نہیں ہے۔ تمام اصحاب گئے مکرم، تمام رشتے نبی سے پیغام۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ صحابی بنتا ہی وہ ہے کہ جو سرکار کا دیدار کرے، ایمان کی حالت کے اندر وہ اس دنیا سے کوچ کر جائے، وہ صحابی بنتا ہے۔ جو بھی ہمارے عزت کے قابل، صد احترام کے قابل ہیں، وہ رشتہ نبی پاک کا رشتہ ہے۔ نبی پاک کے رشتے سے منسلک ہوئے صحابی بنا، صحابی سے منسلک ہوئے تابعی بنا۔ اہل بیت اطہار کیسے بنے؟ سرکار کا خون کا رشتہ تو اہل بیت اطہار بنا۔ یعنی سارے رشتے کا اگر اصل دیکھیں تو وہ نبی پاک کی ذات ہے، سارے عزت کے قابل ہیں۔ لیکن کیا خوب شاعر فرما رہا ہے، ذرا سماعت فرمائیے گا۔ تمام اصحاب گئے مکرم، تمام رشتے نبی سے پیغام۔ مقام صبر و رضا میں لیکن حسین سا دوسرا نہیں ہے۔ مقام صبر و رضا میں لیکن حسین سا دوسرا نہیں گئے۔ رہے خدا میں لٹا دیا گھر، وہ محو سجدہ تھے زیر خنجر۔ یعنی خنجر کے نیچے تھے اور پھر بھی سر مبارک سجدے میں تھا، سب کچھ لٹا دیا۔ کیا فرماتے ہیں شاعر کہ راہ خدا میں لٹا دیا گھر، وہ محو سجدہ تھے زیر خنجر۔ امام عالی مقام جیسا کسی نے سجدہ کیا نہیں ہے۔ امام عالی مقام جیسا کسی نے سجدہ کیا نہیں ہے۔ اور شاعر کربلا کے میدان کا نقش پیش کر رہا ہے کہ کربلا کا میدان کیسا تھا، کیسا بیابان تھا، کیسا صحرا تھا، کیسی سلگتی زمین تھی۔ کیا فرماتے ہیں شاعر؟ سلگتے صحرا میں جس کے تن پر بجائے پانی کے تیر برسے، سلگتے صحرا میں جس کے تن پر بجائے پانی کے تیر برسے، شہید کرب و بلا کے لب پر، شہید کرب و بلا کے لب پر، رشید پھر بھی گلا نہیں ہے۔ اتنے زخم کھائے، اتنی تکلیفیں کھائیں، کتنے نیزے مارے گئے، کتنے زخم لگائے گئے، پورا کا پورا جسم خون سے لہو لہان ہے، لیکن پھر بھی شہید کرب و بلا کے لب پر، رشید پھر بھی گلا نہیں ہے۔
رسول اکرم حسین مجھ سے جدا نہیں ہے، جو ابن حیدر سے بغض رکھے ہمارا وہ با خدا نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ عز و جل اب بیان کیا جائے گا۔ یہ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت، شان نثر کے عالم میں تھی، انشاءاللہ نظم کے عالم میں تھی۔ اب انشاءاللہ عز و جل نثر کے حالت میں ہم بیان کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کریم میرا بیان کرنا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وصمدنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ صدق الله مولانا العظيم، صدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حمد و صلاة کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام قابل احترام معزز و مکرم و محتشم سامعین کرام، اللہ جل وعلا کا فضل و کرم ہے کہ خلاق کائنات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی اس ذکر کو ذریعہ نجات بنائے، اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی لاریب کتاب قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے: انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ تبارک و تعالی تو چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں خوب ستھرا کر دے۔ اور شاعر نے اسی بات کو ذکر کیا ہے نا کہ جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ وہ یہی آیت مبارکہ ہے کہ جس میں فرمایا کہ اے نبی کے گھر والو،
اللہ تبارک و تعالی تو چاہتا ہے کہ تمہیں کیا ہے، رج سے، ناپاکیوں سے، بری باتوں سے دور کر دے اور تمہیں خوب ستھرا کر دے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم انہی کی بات کرنے لگے ہیں کہ جن کی طہارت کا ذکر، پاکیزگی کا ذکر اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، اور وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ بچپن ہی سے امام علی مقام، امام ہمام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ڈنکا بج چکا تھا۔ آج میں اگر اس دور کی بات کروں، اگر مجھے پتا چل جائے کہ کل کیا ہے، اس دنیا سے چلا جانا ہے، تو شاید کل کا وقت آنے سے پہلے ہی کیا ہے، میں آج ہی زندہ مردہ بن جاؤں، میں بالکل زندہ لاش بن جاؤں۔ لیکن سبحان اللہ، کیسی تربیت یافتہ لوگ تھے، کیسے گھرانے کے اندر تربیت ہوئی تھی کہ بچپن سے اس بات کا علم تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مجھے کربلا کی زمین پر شہید کر دیا جائے گا، لیکن پھر بھی ان کی زبان پر کبھی کیا ہے، یہ دعا نہیں آئی کہ اے میرے نانا جان، آپ رب سے دعا کیجئے، آپ رب سے التجا کیجئے۔ آپ تو وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے کائنات بنائی گئی ہے، آپ تو وہ ہیں کہ جن کے لیے سب کچھ بنایا گیا ہے، آپ کے نواسے کو ایسے بے دردی کے ساتھ شہید کیا جائے گا، اے نانا جان کیا آپ رب سے دعا نہیں کر سکتے؟ لیکن کوئی ایک جملہ بھی تاریخ کے اندر ایسا نہیں ملتا کہ جہاں پر یہ ہو کہ امام حسین نے، یا امام حسین کے بابا نے، یا امام حسین کی والدہ نے، یا امام حسین کے نانا جان نے رب سے یہ دعا کی ہو کہ یا اللہ یہ جو ہونا ہے اس کو ٹال دے۔ نہیں، بلکہ ہر حال میں رب کی رضا پر راضی رہتے تھے، ہر حال میں رب کی رضا پر راضی۔ اور یہاں تک کہ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کربلا کی مٹی لے کر آئے، اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی، یہ وہ مٹی ہے کہ جس مٹی کے اندر آپ کا ہی کلمہ پڑھنے والے، آپ کی ہی غلامی کے قصیدے گانے والے، آپ کے اپنے، آپ کے نواسے کو شہید کر دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بچپن ہی کی بات ہے، ایک گودی کے اندر حضرت سیدنا ابراہیم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک زانوں پر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں اور تشریف لا کر رب کا حکم سناتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اللہ فرماتا ہے کہ یا تو ابراہیم کی قربانی دینی ہوگی یا حسین کی قربانی دینی ہوگی۔ مطلب کیا ہے، بچپن ہی کی حالت میں یا تو ابراہیم اس دنیا سے چلا جائے گا یا حسین اس دنیا سے چلا جائے گا، لیکن اب آپ پر ہے کہ آپ کس کو چنتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک جگہ بیٹا ہے، ایک جگہ نواسا ہے، ایک جگہ بیٹا ہے، ایک جگہ نواسا ہے۔ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غم ہوتا ہے، غم زدہ ہو جاتا ہے کہ دونوں میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، میرے لال ہیں، دونوں میرے شہزادے ہیں، لیکن امام حسین سے جانے کائنات امام الانبیاء اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ امام الانبیاء نے امام حسین پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا اور کہا اے جبرائیل میرے بیٹے کی جان لے لو، میں حسین سے بڑی محبت کرتا ہوں، اور یہ بھی پتا تھا کہ حسین کو کیا ہے، میرا کلمہ گو، میرا کلمہ پڑھنے والے ایک دن شہید کر دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بس اپنی گفتگو کی طرف آتا ہوں، اور اس گفتگو سے پہلے میں ایک زاویہ ضرور میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ امام حسین، توجہ کے ساتھ امام حسین، پھر آپ کو سننے میں بھی مزہ آئے گا جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں، آگے پورے بیان سے وہ بات منسلک ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور رفقائے کربلا اور اہل بیت علیہم الرضوان اور جتنے بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان کربلا کے میدان میں گئے تھے،
نانا کے دین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہمارے احباب، جی ہاں سنی لوگ اس واقعے کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ نہ جانے اہل بیت اطہار کس مصیبت کے اندر مبتلا تھے، اہل بیت اطہار کس رنج کے اندر مبتلا تھے، اہل بیت اطہار پر نہ جانے کیسی تکالیف ڈھائی گئی تھی۔ آپ پورا واقعہ کربلا اٹھا کر دیکھیں، پڑھیں تو پتا چلے گا، کہیں پر بھی ایک لفظ نہ امام حسین کی زبان پر واویلا کا لفظ آیا ہے، نہ اہل بیت کی زبان پر واویلا کا لفظ آیا ہے، مگر پھر بھی اتنی تکالیفیں، اتنی رنجشیں، اتنی آزمائشیں کیوں تھی؟ یہ جو آزمائش تھی، یہ جو تکلیف تھی، یہ اختیاری تھی، یہ خود اختیار کیا تھا۔ جی ہاں، ایک مرتبہ کی بات ہے، پھر میں اپنی گفتگو کی طرف آؤں گا کہ اگر امام حسین چاہتے نا تو کربلا کی زمین پر ٹھوکر مارتے نا، وہاں سے حوض کوثر کی نہریں بہہ جاتی، لیکن یہ فقر، یہ تکلیف اختیاری تھی۔ نانا کی امت کو بتانا تھا کہ جس کے تم پیروکار ہو، انہوں نے کیسی اس دین کے لیے قربانیاں دی ہے، انہوں نے صبر کیا ہے، اور انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اور جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں اللہ انہیں بلا حساب جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بس واقعہ کہ یہ فقر اختیاری تھا۔ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر امام الانبیاء تشریف لے جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کے ہاتھوں میں نا چاندی کے کنگن پہنے ہوئے ہیں۔ جب چاندی کے کنگن پہنے ہوئے دیکھے نا، پیارے آقا وہیں سے پلٹ جاتے ہیں، اور پلٹنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، دنیا محمد اور آل محمد کے لائق نہیں ہے، اس کو ٹھکرا دو، اس کو ٹھکرا دو۔ یعنی یہ جو چاندی کے کنگن تھے یہ دنیاوی ہے نا، یہ دنیاوی زیب و زینت ہے۔ فرمایا اے فاطمہ، یہ دنیا محمد اور آل محمد کے لائق نہیں ہے، یعنی فقر، محتاجی، یہ بے رغبتی، یہ سارا خود اختیار کردہ تھا، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ امام الانبیاء کا صبر کیسا تھا، امام الانبیاء کی آل کا صبر کیسا تھا، ان کی اولاد کا صبر کیسا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جب واقعہ کرب و بلا کا آغاز ہوتا ہے، وہ سن 60 ہجری کے اندر ایک بددین، ایک زانی، شرابی، جی ہاں نہ جانے دنیا کے کون سے گناہ ہیں جو وہ نہیں کرتا ہوگا، وہ اس امت پر قابض ہو جاتا ہے۔ یزید پلید ملعون بد کردار، وہ قابض ہو جاتا ہے جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، راکب دوش مصطفیٰ ہیں، پیارے آقا کے پیچھے سواری کرنے والے ہیں، پیارے آقا کا کلام لکھنے والے ہیں، صحابی رسول ہیں، جب اس دنیا سے جاتے ہیں سن 60 ہجری کا وقت ہوتا ہے، وہ اس نشست پر قابض ہو جاتا ہے، اور اس کی سب سے پہلی جو ایک دلی خواہش ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کو راستے سے ہٹایا جائے کہ جو میری سلطنت میں رکاوٹ کا سبب بنے، اور سب سے پہلا وار حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں ہوتا ہے کہ ان کو زہر دیا جاتا ہے، اور زہر دے کر ان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے سن 60 ہجری کے اندر، یزید جب تخت نشین ہوتا ہے اور اول وار کرنے کے بعد اب اس کا جو رخ ہوتا ہے وہ 3 اور ساتھی، ایک عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرے امام علی مقام نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ تینوں جو شخصیت تھی وہ صاحب اقتدار تھی۔ ذرا توجہ سے سنیں گے نا اسٹیپ در اسٹیپ تو سارا یہ واقعہ سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ تینوں صاحب اقتدار شخصیت تھی، بڑے تھے کہ جب بڑوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا جائے گا ان کے ماتحت خود ہی ہماری اقتدار میں آ جائیں گے، ہماری بیعت کر لیں گے۔ اب یزید مدینے کا جو گورنر ہوتا ہے اس کو خط لکھتا ہے، اور وہ ہوتا ہے ولید۔ اس کو خط کیا لکھتا ہے؟ خط لکھتا ہے کہ تم نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ عبداللہ بن عمر کے پاس جانا ہے اور اسے کہنا ہے
کہ تم نے یزید کی بیعت کرنی ہے. پھر حضرت زبیر کے پاس جانا ہے, یزید کی بیعت کا پیغام پہنچانا ہے. پھر امام حسین کے پاس جانا ہے, یزید کی بیعت کا پیغام پہنچانا ہے. ان کو کسی بھی طریقے سے اس بات پر کیا ہے, راضی کرنا ہے کہ تم نے یزید کی بیعت کر لینی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جب یہ خط ولید کے پاس جاتا ہے, ولید پیغام پہنچاتا ہے ان تینوں ہستیوں کے پاس. رات کا پہر ہوتا ہے. اب رات کے پہر کے اندر جب پیغام ملتا ہے, امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس عبداللہ بن عمر بھی آ جاتے ہیں, حضرت زبیر بھی آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لگتا ایسا ہے کہ کوئی سازش ہے, کیونکہ یہ وقت وہ وقت ہے جو دربان کا وقت نہیں ہے. پہلے تو بادشاہی دور ہوا کرتا تھا, دربان کا وقت نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کوئی نہ کوئی چال ہے, کوئی نہ کوئی سازش ہے. آپس میں باتیں طے ہوتی ہیں کہ چند صحابہ کو لے لیتے ہیں, پھر دربان میں جاتے ہیں. لیکن بالآخر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لٹکاتے ہیں, اور تلوار لٹکانے کے بعد وہ ولید کے دربار میں چلے جاتے ہیں کہ پیغام ملا ہے کہ آؤ کچھ بات کرنی ہے, معاملہ کچھ گڑبڑ لگتا ہے. اب جیسے ہی ولید کی بارگاہ میں, ولید کے پاس پہنچتے ہیں, تو دربان میں حکم بن مروان بھی موجود ہوتا ہے, جو لعین ہے, جو بد کردار ہے, جو گستاخ رسول ہے, وہ موجود ہوتا ہے. ساتھ میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر, حضرت سیدنا زبیر, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بیعت کی فرمائش کی جاتی ہے کہ آپ جو کہیں گے آپ کو وہ مل جائے گا. اگر حکومت چاہیے حکومت مل جائے گی, اگر مال چاہیے مال مل جائے گا, سلطنت چاہیے سلطنت مل جائے گی, ہر کچھ آپ کے قدموں میں رکھ دیا جائے گا. لیکن یزید کا بس ایک ہی کہنا ہے کہ تم نے کیا ہے, میری بیعت کر لینی, تم نے میری بیعت کر لینی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یزید یہ کام اتنا آسان سمجھتا ہے کہ بیعت کر لی جائے گی. اس کو نہیں پتا کہ میری رگوں میں دوڑنے والا خون کس کا ہے. ارے اس کو نہیں پتا کہ کس نے مجھے سب سے پہلے گھٹی دی ہے. ارے مجھے سب سے پہلے کان میں اذان دینے والی شخصیت وہ امام الانبیاء ہے, اور مجھے سب سے پہلی گھٹی دینے والی شخصیت وہ امام الانبیاء ہے. ارے جو گردن سے نیچے جانے والی پہلی خوراک ہے وہ نبی پاک کا لعاب دہن ہے. نبی پاک کا لعاب دہن پہلی خوراک ہے. نبی پاک کے ساتھ غداری کیسے ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ کے علاوہ کسی کی بیعت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ناممکن ہے. حضرت سیدنا امام حسین اپنے دونوں رفیق کے ساتھ چل دیتے ہیں. جیسے ہی پیچھے مڑ کر چلتے ہیں نا, وہ منافق مروان نامی جو شخص تھا وہ کہتا ہے ولید یہی وقت ہے, وار کر دے, ورنہ یہ وقت بعد میں نہیں آئے گا. یہ وقت ہاتھ سے چلا گیا پھر ہاتھ ملتے رہو گے. امام حسین جا رہے تھے, جاتے جاتے پلٹ آتے ہیں, جاتے جاتے پلٹ آتے ہیں اور پلٹ کر کہتے ہیں اے بدبخت, کیا تو بھول گیا ہے میری رگوں میں دوڑنے والا خون حیدر کرار کا خون ہے؟ اتنا آسان سمجھتا ہے؟ یاد رکھ کہ اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے کیا ہے ایک وار کیا تھا تو دشمن کے دو ٹکڑے کر دیے تھے, دشمن کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اب ولید کے دربان سے جاتے ہیں. اب یزیدیت کی طرف سے طرح طرح کی آزمائش ہوتی ہے, طرح طرح کی تکلیفیں ہوتی ہیں. بس ایک ہی بات ہوتی ہے کہ میری بیعت کر لو, میری بیعت کر لو. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بس یہی کہتے کہ تیرے ہاتھ پر تو بیعت نہیں کی جائے گی, تو کیا ہے لعین ہے, تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کا گستاخ ہے, تیرے ہاتھ میں بیعت کیسے کی جا سکتی ہے. لیکن پھر یہ معاملہ چلتا رہا. ماہ شعبان المعظم کی چوتھی شب آتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر اب وہ کٹھن مرحلہ آتا ہے جو کربلا کے بعد سب سے تکلیف دہ معاملہ تھا. 4 شعبان المعظم کی شب تھی. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ
اپنے خاندان والوں کو یہ کہہ کر نکلتے ہیں کہ اے گھر والو، اے نبی کے گھر والو، اے نبی کے جانشینوں، تیار ہو جاؤ، جو ضرورت کا سامان ہے وہ سواریوں پر لاد دو، آج ہم نے اپنے نانا کے گھر کو چھوڑ دینا ہے، کیونکہ یہ جو ظالم ہیں، یہ جو حکومت کے اقتدار میں اندھے ہو چکے ہیں، یہ بھی بھول چکے ہیں کہ جن کو ستایا جا رہا ہے ان کی رگوں میں دوڑنے والا خون کس کا ہے، یہ بھول چکے ہیں کہ یہ نواسہ رسول ہے، یہ اہل بیت اطہار ہے، ارے یہ وہ ہیں کہ جن کو سرکار چوما کرتے تھے، جن کو سرکار سونگا کرتے تھے، جن کو سرکار اپنے گلے سے لگایا کرتے تھے، جن کو سرکار اپنی گود میں بٹھایا کرتے تھے، جن کو سرکار سجدے میں اپنی پیٹھ پر بٹھایا کرتے تھے، اپنے سجدے کو طویل کر دیا کرتے تھے، یہ بھول گئے ہیں کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جن کی رگوں میں دوڑنے والا خون امام الانبیاء کا خون ہے، ارے یہ بھول گئے ہیں کہ ان کے بابا جان وہ علی المرتضیٰ ہے، ارے ان کی ماں فاطمہ الزہرا ہے جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، یہ بھول گئے ہیں کہ کن کو ستایا جا رہا ہے، ارے میں وہ ہوں کہ جو جنتی نوجوانوں کا سردار ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ کہہ کر زار و قطار رو رہے ہوتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ عاشق سے پوچھو کہ مدینے سے جدائی کی گھڑی کیا ہوتی ہے۔ میں سچ کہتا ہوں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، جس کے دل میں نا ذرہ برابر بھی، ریت کے ذرے کے برابر بھی اگر مدینے کی محبت ہے، سرکار کی محبت ہے نا، جب وہ مدینہ جاتا ہے، مدینے جاتا ہے، کعبہ جاتا ہے، کعبہ کی بھی جدائی کی کیا ہے، ایک عجب گھڑی ہوتی ہے، لیکن جب مدینے سے جدا ہو رہا ہوتا ہے نا، یقین مانے اپنے اوپر بیتی ہوئی بات ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک بچے کو ماں سے جدا کیا جا رہا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جھڑ جاتی ہے۔ ذرا سوچو، ہم تو غلام ہیں، ہم تو ان کے غلام ہیں، دیکھا نہیں ہے، ان کی آل سے نہیں ہیں، ان کے وہاں پلے بڑے نہیں ہیں، لیکن جن کا بچپن، جن کا لڑکپن، جن کی جوانی سب ان گلیوں میں گزری ہو، اور اب ان گلیوں کے اوپر ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا ہو، اب زندگی گزارنا دشوار ہو جائے، ذرا سوچو وہ عالم کیا عالم ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور قدموں سے لپٹ کر کہتے ہیں، اے نانا جان، آج وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کے در کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، آج وہ وقت آ گیا ہے کہ ان بددینوں نے، بدکاروں نے، لعینوں نے آپ کے گھر والوں پر زندگی گزارنا دشوار کر دی ہے، مردوں کو، بچوں کو، عورتوں کو ستایا جا رہا ہے۔ اے نانا جان، کیسے زندگی گزرے گی پتہ نہیں ہے، بس آخری سلام قبول فرمائیے۔ اے نانا جان، یہ وہ گلیاں ہیں، مدینے کی وہ گلیاں ہیں کہ جب آپ مکے سے ہجرت کر کر آئی تھیں تو نجار کی قبیلے والی جو بچیاں ہیں وہ چھتوں پر چڑھ کر یہ نغمے گا رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یا نبی اللہ، اے نانا جان، آج وہ دن ہے کہ کل آپ کی خوش آمدید پر نغمے گائے جا رہے تھے، اے نانا جان آج اسی گلیوں میں تنگ کر دی گئی ہے، نانا جان آج آپ کا در چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس گلشن کے مہکتے پھول کو لے کر اب خرامہ خرامہ قدموں سے، بوجھل بوجھل قدموں سے، ٹکٹکی نگاہوں سے وہ مدینۃ الرسول کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ الوداع الوداع اے تاجدار مدینہ، الوداع 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 اے نانا جان، الوداع کہتے ہوئے مدینۃ الرسول کو چھوڑ کر کن کی وجہ سے؟ ارے ان بددین، مکار، لعین، فاسق، فاجر کی وجہ سے کہ جو اقتدار کے نشے میں، جو حکومت کے نشے میں اندھے ہو چکے تھے، ان کی وجہ سے آج کیا ہے، وہ گلشن کا مہکتا باغ کیا ہے، مدینے کو چھوڑ کر روانہ ہو رہا ہے۔ مدینہ چھوڑ کر مکۃ المکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں یہ باغ بستا ہے۔ جب وہاں جاتے ہیں بڑی خوشی خوشی زندگی گزر رہی ہوتی ہے۔ سن 60 ہجری شعبان المعظم کا مہینہ تھا جب مدینے کو چھوڑ کر مکۃ المکرمہ روانہ ہوئے۔ جب مکۃ المکرمہ روانہ ہوئے، جب مکہ پہنچے، اچھے طریقے سے زندگی گزار رہے تھے،
لیکن اسی درمیان میں کوفہ والوں کی طرف سے پیغامات آتے ہیں، کوفہ والوں کی طرف سے خطوط روانہ ہوتا، خط نہیں خطوط، کہ جن کی تعداد جو مورخین نے لکھی ہے، فرمایا آج تو کیا سوشل میڈیا کا دور ہے نا، ادھر سے ٹھک کیا وہاں پیغام پہنچ گیا، ای میل کا دور ہے، یہاں سے ٹھک کیا وہاں پر پیغام پہنچ گیا۔ پہلے دور یہ نہیں تھا، بلکہ ہاتھوں سے پیغام لکھے جاتے تھے، کئی مہینے لگ جاتے تھے اپنی لوکیشن پر پہنچنے کے لیے، اپنی جگہ پر پہنچنے کے لیے۔ ایک نہیں، دو نہیں، پانچ نہیں، سینکڑوں خط، 150 کے قریب خط آئے، اور اس خط کا عنوان پتہ ہے کیا تھا؟ اے نواسہ رسول، آپ کو اگرچہ مدینے کی گلیوں میں آپ کی زندگی دشوار کر دی تھی، آئیے آپ کوفہ آئیے، ہم اپنی سروں پر آپ کو جگہ دیں گے، ہم آپ کی دل سے تعظیم کرتے ہیں، دل سے ادب کرتے ہیں، دل سے احترام کرتے ہیں، آپ کوفہ آ جائیے۔ جب اتنے سارے خط دیکھے نا، تو اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارادہ کیا کہ اب مکہ المکرمہ سے کوفہ چلے جاتے ہیں، بڑی محبت دکھا رہے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا، اے نواسہ رسول، کیا آپ کو نہیں پتا کہ کوفی بڑے بے وفا ہوتے ہیں؟ کوفی کے بارے میں، یہ آج کے دور میں نہیں، اس دور میں یہ ایک جملہ مشہور تھا جسے عربی میں منقول کیا گیا، الکوفی لا یوفی۔ کوفی وہ ہوتا ہے جو وفادار نہیں ہوتا، کوفی بے وفا ہوتا ہے، بلا کر غداری کرتا ہے، بلا کر بے وفائی کرتا ہے، بلا کر دغے بازیاں کرتا ہے۔ تو صحابہ نے فرمایا، اے نواسہ رسول، آپ بس ایک ہی گلشن کے مہکتے پھول ہیں، آپ اگر وہاں چلے جائیں گے پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اے نواسہ رسول آپ نہ جائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی تو محبت کا اظہار کر رہے ہیں، بعد میں آپ کے ساتھ بے وفائی کریں۔ لیکن اتنے سارے خط جب پڑھے جن کا عنوان یہی تھا کہ اے اللہ کے نبی کے نواسے تشریف لے آئیے، تو اب امام حسین کے پاس کوئی ایسی دلیل نہ بچی جو منع کر سکیں۔ لیکن پھر بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ایک قاصد، جو کہ آپ کے چچا زاد بھائی تھے، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ روانہ کیا۔ ان کے ساتھ ان کے 2 شہزادے تھے، محمد اور ابراہیم، ان کو کوفہ روانہ کیا۔ کوفہ جب روانہ کیا، جیسے ہی کوفہ میں آپ جلوہ گر ہوتے ہیں، ابھی امام حسین نہیں گئے بلکہ امام حسین کے قاصد گئے ہیں، جیسے ہی وہاں پہنچتے ہیں، یک درگیر ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسرا، یعنی کچھ ہی دن کے اندر جب مسلم بن عقیل وہاں پہنچے تو محبتوں کا اظہار دیکھا، مودتوں کا عروج دیکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاصد مسلم بن عقیل نے جب وہاں پر یہ محبتوں بھرا رویہ دیکھا، اور کچھ ہی دنوں کے اندر 1500 کے قریب کیا ہے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے۔ مسلم بن عقیل نے خط روانہ کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ اے نواسہ رسول، یہاں پر تو جو اہل بیت اطہار سے محبتوں کا انداز ہے وہ تو نرالا انداز ہے، یہاں پر تو جانیں دی جا رہی ہیں، یہاں پر تو دن بھر دعوتیں پیش کی جا رہی ہیں، آپ کو اگر یہاں آنا ہے تو بخیر و عافیت یہاں پر آ سکتے ہیں، یہاں سب معاملہ کیا ہے درست ہے، آپ آ جائیے، یہاں آپ پر جان نچھاور کرنے والے ہیں، یہاں محبت کرنے والے ہیں، یہاں پر آپ پر کیا ہے مال و دولت کی برسات کرنے والے ہیں، اے نواسہ رسول آپ یہاں تشریف لے آئیے۔ اب جیسے ہی خط حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچتا ہے، اس وقت کا جو کوفہ کا گورنر ہوتا ہے وہ نعمان بن بشیر نامی شخص ہوتا ہے۔ لیکن اہل بیت اطہار سے یہ نرمیاں، اہل بیت اطہار کے ساتھ یہ رخصتیں، اہل بیت اطہار کے ساتھ جب یہ محبتیں یہ یزید کو پتہ چلتی ہے تو یزید اس نعمان بن بشیر کو معزول کرتا ہے اور ان کی جگہ پر ایک اور شخص مقرر کرتا ہے، عبداللہ بن زیاد، جسے ابن زیاد بھی کہا جاتا ہے، یعنی زیاد کا بیٹا عبداللہ۔ اب عبداللہ بن زیاد وہاں پر مقرر کیا جاتا ہے، اور ایک دن وہ کوفہ کی گلیوں میں انجان شخص بن کر داخل ہوتا ہے،
گھوڑے پر آتا ہے ڈھاٹا لگا کر دستار پہن کر. کوفہ والے سمجھتے ہیں کہ امام حسین کی تشریف آوری ہو گئی ہے. جیسے ہی گھوڑا آتا ہوا دیکھتے ہیں کوفہ کی گلیوں میں رش لگ جاتا ہے. کوئی مہر پکڑا ہوا ہوتا ہے, کوئی پاؤں پکڑا ہوا ہوتا ہے, قریب قریب اتنے سارے احباب آ جاتے ہیں. لیکن یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہوتے, بلکہ یہ یزید کا مقرر کردہ وزیر عبداللہ بن زیاد تھا, جس کی مکاری تھی, جو لوگوں کو دیکھنا چاہتا تھا کہ کس قدر اہل بیت پر کیا ہے کوفہ والے جان دینے والے ہیں. اب یہ بغیر ڈھاٹا ہٹائے یہاں سے چلا جاتا ہے, یزید کو ساری خبر گیری کر دیتا ہے. اب یزید کو خبر گیری کرنے کے بعد اب یہ اپنا میدان تیار کرتا ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ, جو کوفہ کے صاحب ثروت لوگ ہوتے ہیں, جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں, ان کے پاس یہ عبداللہ بن زیاد جاتا ہے کہ تم کیا ہے اہل بیت اطہار کی, امام حسین کی بیعت کو چھوڑ دو. اگر تم نے بیعت برقرار رکھی تو تمہارے ساتھ وہ کیا جائے گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے. تمہارے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا, تمہاری مال و دولت کو ختم کر دیا جائے گا, سب کچھ فنا کر دیا جائے گا. عبداللہ بن زیاد یہ سب صاحب اقتدار لوگوں کے پاس جا جا کر کیا ہے یہ بولتا ہے, سارے ڈر جاتے ہیں. وہی بات کہ جو ابتدا میں کہی تھی, الکوفی لا یوفی, کوفی وفادار نہیں ہوتے. امام حسین کو بلا تو لیا, امام حسین کے قاصد کے ساتھ وہ محبت بھرا انداز دیکھ بھی لیا, لیکن پھر بے وفائی کا مرحلہ شروع ہوتا ہے. اب بے وفائی کا معاملہ شروع ہوتا ہے. اب جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جان پر آ پڑی ہے, اب وہ مسلم بن عقیل کی جو صحبت ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. پہلے کچھ دنوں کے اندر 1500 سے زائد آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے, لیکن اس کے بعد رفتہ رفتہ تعداد کم ہوتی گئی, کم ہوتی گئی, کم ہوتی گئی. ایک دن ایسا آیا کہ جب فجر کی اذان ہوتی ہے, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم, جب وہ اذان دی جاتی ہے, جب نماز کا وقت ہوتا ہے, تو 500 کوفی حضرات کوفہ کی جامع مسجد میں نماز فجر پڑھانے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں, نماز فجر پڑھنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جیسے ہی ظہر کا وقت آتا ہے, عصر کا وقت آتا ہے, نماز مغرب کی جب اذان ہوتی ہے نا, تو اس کوفہ کی مسجد کے اندر اب چند کوفی لوگ رہ جاتے ہیں, چند کوفی لوگ بس گنتی کے. اور جیسے ہی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کی صدا لگاتے ہیں, تو کیا دیکھتے ہیں کہ پیچھے ان کے 2 شہزادوں کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب کوفہ والوں نے بے وفائی کرنا شروع کر دی. اب کوفہ کے گھر تلاش کرنا شروع ہوئے حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کہ کہاں پر جا کر اپنے آپ کو محفوظ کیا جا سکے. لیکن جس گھر کا دروازہ بجاتے, کل جس گھر میں دعوتیں ہو رہی تھی, آج وہ گھر کیا ہے اہل بیت کے چشم و چراغ کے لیے بند ہو چکا تھا. آج دروازہ بجاتے کہ مسلم بن عقیل ہوں کہ جس کے ہاتھ پر تم نے کل بیعت کی ہے, لیکن وہ لوگ کہ جن کے حوالے سے یہ مشہور تھا کہ یہ بے وفا کرتے ہیں, یہ بے وفائی کے اندر PhD کیے ہوئے ہیں, جی ہاں ان کی بے وفائی کا یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اب مسلم بن عقیل تنے تنہا رہ جاتے ہیں. ایک محمد بن اشعث نامی شخص ہے, وہ مقرر ہوتا ہے ابن زیاد کے اوپر, اور ابن زیاد اس کو کہتا ہے کہ جاؤ مسلم بن عقیل کو دربار میں لے کر آؤ. اور مسلم بن عقیل کے پاس محمد بن اشعث جاتے ہیں اور جا کر یہ تاکید کرتے ہیں کہ میں کیا ہے آپ کی جان کی حفاظت کا ذمہ دار ہوں, آپ آئیے ہم باتیں کریں گے, بیٹھ کر بات کریں گے. جو باتیں ہوتی ہے بالآخر مسلم بن عقیل ابن زیاد کے دربار میں چلے جاتے ہیں. جیسے ہی جاتے ہیں محمد بن اشعث کہتا ہے کہ اے ابن زیاد, تو نے لانے کا کہا تھا, میں اس اہل بیت کے چشمے چراغ کو لے کر آ گیا ہوں کہ جس پر کوفہ والے کل تک کیا ہے جان دیا کرتے تھے, آج کوئی دروازہ نہیں کھول رہا. لیکن
میں ان سے یہ ایک وعدہ کر کر آیا ہوں کہ تمہاری جان کی حفاظت کا ذمہ میرے اوپر ہے، لیکن پھر بھی ابن زیاد نے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ بڑی بے دردی کے ساتھ محمد بن عقیل کو شہید کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں سے شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ وہاں امام حسین کو خط پہنچ گیا، امام حسین کو خط پہنچ گیا کہ آ جائیے، یہاں پر آپ کے چاہنے والے موجود ہیں، لیکن یہاں پر معاملہ تو کیا ہے، الٹا ہی ہے۔ یہاں پر مسلم بن عقیل کو، ان کے دونوں شہزادوں کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اب وہاں سے مکہ المکرمہ کی فضا سے یہ قافلہ عشق و مستی کا رواں دواں ہوتا ہے۔ بڑے بڑے اجلہ صحابہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے نواسہ رسول آپ مت جائیے، اگرچہ خط آ گئے ہیں، اگرچہ مسلم بن عقیل کا بھی خط آ گیا ہے، آپ مت جائیے، ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، وہ ایک لمحے میں بے وفائی کر دیتے ہیں۔ وہ تو وہ ہیں کوفہ والے کہ جنہوں نے آپ کے بابا جان کے ساتھ بے وفائی کی ہے، یہ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے آپ کے نانا جان کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ اے نواسہ رسول مت جائیے، آپ یہیں ٹھہر جائیے۔ اے نواسہ رسول، اللہ اکبر کبیرہ، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ وہ آیت مبارکہ کی تلاوت پتہ ہے کیا ہے؟ فرماتے ہیں لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہرگز مجھے وہ نہیں پہنچے گا مگر وہی پہنچے گا جو میرے نصیب میں لکھا ہے، جو میرے مقدر میں لکھا ہے۔ یعنی امام حسین یہ فرما رہے تھے کہ جو میرے مقدر میں ہے وہ ہو کر رہے گا، چاہے مکے میں ہوں چاہے کربلا میں ہوں، کہیں پر بھی ہوں۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ رواں دواں ہوتا ہے، کہاں کے لیے؟ کوفہ کے لیے۔ ابھی تک یہ معلوم نہیں تھا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا ہے۔ اب یہ قافلہ رواں دواں ہوتا ہے، کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 82%، 82 افراد۔ اور یہاں پر ایک بات بھی کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ آ کر یہ کہتے ہیں معاذ اللہ معاذ اللہ، صحابہ کرام علیہم رضوان اہل بیت اطہار سے محبت نہیں کرتے، اہل بیت اطہار سے بغض رکھتے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ، وہ کیا ہے؟ یہ باتیں کہتے ہیں کہ بس اہل بیت اطہار نے ہی کربلا کے میدان میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے۔ یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گا، بڑی ہی بہترین بات ہے۔ 72 کی تعداد سنتے ہیں نا کہ کربلا کے میدان میں 72 کی تعداد تھی، سنتے ہیں نا 72 کی تعداد، لیکن 72 میں سے صرف 19 یا 21، کتنے یار بول دو یار، تھکنا مجھے چاہیے، تھک آپ گئے ہو۔ آپ کے لیے الحمدللہ لنگر کا بھی اہتمام ہے، وسیع اہتمام ہے، آج کوئی بھوکا نہیں جائے گا انشاءاللہ، اللہ کی ذات سے امید ہے۔ ویسے تو کم ہو جاتا ہے، آج انشاءاللہ کم بھی نہیں ہوگا۔ کتنی تعداد تھی؟ 19 یا 21، یہ دو قول ملتے ہیں۔ اتنی تعداد اہل بیت کے گھرانے کی تھی۔ بقیہ کون تھے؟ بقیہ کون تھے؟ صحابہ کرام تھے، جو اہل بیت اطہار کی محبت میں مدینے سے مکے آئے، مکے سے کوفہ گئے، کوفہ سے کربلا گئے، اور پھر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ وہ کون تھے؟ وہ صحابہ تھے۔ وہ حضرت سیدنا ابو بکر کے بیٹے تھے، حضرت عمر کے بیٹے تھے، حضرت عثمان کے بیٹے تھے۔ ارے وہ تھے جو نبی پاک کے گھر والوں پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ عشق و مستی کا قافلہ کوفہ کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ راستے میں بڑی ہی میں مختصر کر آگے چلوں گا۔ اب راستے میں یہ خبر مل جاتی ہے، کیا خبر ملتی ہے؟ کہ ابن زیاد نے یزید کے حکم پر مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا ہے، اور مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادوں کو شہید کر دیا ہے، اور جو کوفہ والے تھے انہوں نے بے وفائی کا آغاز کر دیا ہے۔ جو ابتدا میں مسلم بن عقیل پر بیعت کر چکے تھے، کئی خاندان اور کئی ایسے احباب کہ جنہوں نے دعوتیں کی ہیں، اور کئی ایک ایسے بھی نوجوان تھے کہ جو اپنے گھر میں نشست لگاتے تھے، وہ جگہ کم پڑ جاتی تھی، ایسے کوفہ والوں کی محبت تھی۔ لیکن اب کوئی بھی کیا ہے ان کے ساتھ نہ رہا، اور ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ جب یہ پیغام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے،
صحابہ پھر کہتے ہیں کہ اے نواسہ رسول مت جائیے، آپ لوٹ جائیے، وہ کچھ اور ہی ارادہ رکھتے ہیں، وہ کچھ اور ہی سلسلہ بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جملہ پتہ ہے کیا جملہ ہوتا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اب کیا ہے، نواسے کا جو قدم ہے وہ آگے ہی بڑھے گا، پیچھے نہیں بڑھے گا، کچھ بھی ہو جائے اب آگے بڑھے گا۔ اب قدم آگے بڑھتا ہے، ایک ایسا مقام آتا ہے کہ جہاں پر حضرت سیدنا حر، جو کہ بعد میں اختتام کے وقت امام حسین کے رفقا میں شامل ہو گئے تھے، وہ کیسے ہوئے تھے وہ وقت پر آپ کو عرض کروں گا۔ حضرت سیدنا حر وہ ابن زیاد کے حکم پر آتا ہے، اور ابن زیاد کو یزید نے حکم دیا تھا کہ بس تم نے دو باتیں کہنی ہیں، یا تو امام حسین سے کہو کہ یزید کی بیعت کر لے، یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دے دے، بیعت کر لے، سب کچھ ختم کر دیا جائے گا، یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب مکے سے جب کوفہ روانہ ہوئے تھے، اہل بیت اطہار کا چشم و چراغ جنگ کے لیے نہیں نکلا تھا بلکہ محبت کے لیے نکلا تھا، جو کوفہ والوں کی طرف سے محبت کا اظہار تھا۔ اب حضرت سیدنا حر وہ آتے ہیں اور ان کے ساتھ 1000 سپاہی موجود ہوتے ہیں۔ ایک مقام پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو روکتے ہیں اور ادب سے سلام عرض کرتے ہیں، اور سلام عرض کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے بھیجا گیا ہے۔ کیوں بھیجا گیا ہے؟ اس وجہ سے بھیجا گیا ہے کہ میں امام حسین سے بیعت لوں، یعنی یزید کی ہاتھ پر بیعت لی جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے نبض میں چلنے والا جو خون ہے وہ حیدر کرار کا ہے، وہ نبی پاک کا خون ہے، ارے میں یہ بے وفائی کیسے کر سکتا ہوں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت سیدنا حر کہتے ہیں کہ یا تو بیعت کے لیے راضی ہو جائیں یا پھر جنگ کے لیے راضی ہو جائیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کسی پر بھی راضی نہ ہوئے کہ آپ کے ساتھ بچے بھی تھے، آپ کے ساتھ نوجوان بھی تھے، آپ کے ساتھ بوڑھے بھی تھے، لیکن حضرت سیدنا حر اہل بیت سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑا ادب کرتے تھے، بڑا احترام کرتے تھے۔ حضرت سیدنا حر رضی اللہ تعالی عنہ نماز کا وقت ہوتا ہے، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھاتے ہیں، اور صف کے اندر حضرت حر بھی شامل ہوتے ہیں، اور وہ جو 100 لوگ ہیں، جو 1000 لوگ ہیں جو حضرت حر کے ساتھ آئے ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں۔ جب نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، حضرت سیدنا حر کہتے ہیں کہ اے نواسہ رسول، آپ کے ساتھ بے ادبی میرا دل تسلیم نہیں کر رہا، میری جان یہ سمجھ نہیں رہی کہ آپ کے ساتھ بے ادبی گستاخی کیسے کی جائے۔ آپ نواسہ رسول ہیں، آپ پیارے آقا کے گلشن کے مہکتے پھول ہیں، اے نواسہ رسول آپ کے ساتھ کیسے یہ دغا بازی کی جائے، کیسے بے وفائی کی جائے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا حر کہتے ہیں کہ آپ ایک کام کر لیجئے، رات کے پہر میں، رات کے پہر کے اندر اپنے سارے گھر والوں کو لے کر یہاں سے چلے جائیے، میں ابن زیاد کو کوئی نہ کوئی بات کہہ کر منا دوں گا کہ ان کے ساتھ کیا ہے خواتین بھی تھیں، اور مجھے کیسے گوارا کہ میں ان کے ساتھ رات گزارتا، میں ادھر ادھر گیا اور وہ خاندان والے نکل گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جب یہ گلشن کا مہکتا خاندان جب رات کے پہر میں نکلتا ہے، اور جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو جس جگہ پر نماز فجر کی ادائیگی کی جاتی ہے، وہ جگہ جب پوچھی جاتی ہے تو وہ جگہ کوئی اور جگہ نہیں بلکہ مقام کرب و بلا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے ہی نواسہ رسول کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جگہ کربلا کی جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جس کا ذکر میں نے اپنے بابا جان سے سنا تھا، یہ وہ جگہ ہے کہ جس کا ذکر کرتے ہوئے میرے نانا جان آنکھوں سے اشک بار ہو جایا کرتے تھے، یہ وہ جگہ ہے جو صحابہ میں مشہور تھی کہ نواسہ رسول کو اس زمین کربلا پر شہید کر دیا جائے گا۔ جیسے ہی پتا چلتا ہے کہ نواسہ رسول کربلا کی زمین پر آ پہنچے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، نواسہ رسول حکم دیتے ہیں کہ اب یہاں پر خیمے گاڑ دیے جائیں، اب یہاں پر خیمے گاڑ دیے جائیں۔ اب یا تو یہاں سے نانا کا دین کیا ہے عروج پر جائے گا، یا نانا کا خاندان اپنی جان کو لٹا دے گا۔
اللہ اکبر کبیرہ. وہ 2 محرم الحرام کا دن ہوتا ہے، دن گزرتا رہتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر ظلم کی آندیاں ڈھائی جاتی ہیں. معاذ اللہ معاذ اللہ. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ جانے کیسی کیسی تکلیف کے اندر مبتلا کیا جاتا ہے. امام علی مقام اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر نہ جانے کیسے کیسے ظلم کے پہاڑ ڈھائے جاتے ہیں، لیکن بالآخر صبر. صبر. ابتدا میں نے کہا تھا کہ پورا واقعہ کربلا اگر پڑھنا ہے، زلف زنجیر کتاب اٹھائیے پڑھیے، آئینہ قیامت اٹھائیے پڑھیے، وہاں پر آپ کو واقعہ کربلا مکمل تفصیل کے ساتھ ملے گا. اور وہاں پر جہاں پر امام حسین اور ان کی آل اہل بیت اطہار کی قربانیاں لکھی ہوئی ہوں گی، کہیں پر بھی واویلہ کا لفظ نہیں لکھا ہوگا. کہیں پر یہ نہیں کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، نہیں، بلکہ ہر وقت اپنے خاندان والوں کو صبر کی تلقین کرتے رہے، صبر کا کہتے رہے، صبر کا کہتے رہے کہ نانا نے ہمیں صبر کا حکم دیا ہے، نانا نے ہمیں صبر کی تلقین کی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ گلشن کا مہکتا پھول خاندان کربلا کی زمین پر وقت گزار رہا ہے. وقت گزرتا جاتا ہے، گزرتا جاتا ہے. 7 محرم الحرام کا دن آتا ہے. جب 7 محرم الحرام کا دن آتا ہے، نبی کے ان چشم و چراغ کے اوپر پانی بند کر دیا جاتا ہے. یزید کے حکم سے ابن زیاد وہ نہر فرات کے اوپر کہ جس سے گھوڑے پانی پی رہے ہیں، جس سے چرید پانی پی رہے ہیں، جس سے پرند پانی پی رہے ہیں، دشمنان رسول پانی پی رہے ہیں، ارے بددین پانی پی رہے ہیں، کافر پانی پی رہا ہے، ہر ایک اس سے پانی پی رہا ہے. لیکن اگر پانی نہیں مل رہا تو اہل بیت اطہار کو پانی نہیں مل رہا، علی اکبر کو پانی نہیں مل رہا، علی اصغر کو پانی نہیں مل رہا، ارے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے شہزادوں کو پانی نہیں مل رہا. ارے وہ علی اکبر کہ جن کے بارے میں صحابہ کرام علیہم رضوان یہ کہا کرتے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسن یہ دونوں آدھا آدھا نبی پاک کے مشابہت تھے. ایک سر سے لے کر ناف تک اور ایک ناف سے لے کر نیچے تک نبی پاک کے مشابہ تھا. لیکن علی اکبر وہ ہستی ہے کہ جن کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں نبی پاک کا دیدار کرنا ہوتا علی اکبر کا دیدار کر لیتے، گویا ہمیں نبی پاک کی صورت نظر آتی. وہ شہزادے بھی ان میں موجود تھے، لیکن ان پر پانی بند کر دیا، ان پر پانی بند کر دیا. میں یہاں پر ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ ذہن میں نہ لائیے گا کہ معاذ اللہ کہ وہ گلشن کا مہکتا چراغ کہ جو سب کچھ کر سکتا ہے، کہ جن کے صدقے سب کچھ مل رہا ہے، جن کے صدقے ہم کیا ہیں جی رہے ہیں، جن کے صدقے عزتیں ملی ہوئی ہیں، جن کے صدقے دولت ملا ہوا ہے، کیا وہ پانی نہیں لا سکتے تھے؟ میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، خواجہ ہند سلطان الہند جب انا ساگر کے پاس جاتے ہیں، انا ساگر کے پاس جاتے ہیں، وہاں کا جو پرتھوی راج بادشاہ ہوتا ہے وہ انا ساگر سے پانی لینے سے منع کرتا ہے. آپ کے مرید خاص حضرت سیدنا بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کو حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی حکم دیتے ہیں کہ جاؤ ان کی اجازت سے 1 مشکیزہ پانی بھر کر لے آؤ. میں سمجھانے کے لیے آپ کو تقابل کروانا چاہوں گا کہ ایک کاش سمجھ میں آ جائے میری بات، دل میں اتر جائے میری بات، اور اہل بیت کی شان کو سمجھیں کہ وہ خود اختیاری تکالیفیں تھی. اگر وہ چاہتے، جیسے میں نے ابتدا میں کہا تھا، اگر وہ چاہتے تو زمین کربلا کو ٹھوکر مارتے حوض کوثر وہاں تشریف لے آتی، اگر چاہتے تو. لیکن دنیا کو بتانا تھا کہ نبی پاک کے گھر والے کیسے مشکلات پر صبر کیا کرتے ہیں. حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی بختیار کاکی کو کہتے ہیں جاؤ پرتھوی راج کے اجازت سے 1 مشکیزہ بھر کر لے آؤ. وہ جاتے ہیں اور جا کر اجازت سے 1 مشکیزہ، چھوٹا سا مشکیزہ ہوتا ہے، جیسے ہی انا ساگر میں ڈالتے ہیں پورا کا پورا انا ساگر اس مشکیزے میں آ جاتا ہے. جب انا ساگر مشکیزے میں آتا ہے
تو سارے کے سارے جو ہندو ہوتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارا جو گناہ دھلنے والا پانی تھا وہ تو یہ مسلمان لے گئے. اب بات جاتی ہے پرتھوی راج کی طرف. جب پرتھوی راج کی طرف جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں سے کہو کہ تم اس نہر کو استعمال کرتے رہو, اس نہر کو استعمال کرتے رہو اور جتنا پانی استعمال کرنا ہے استعمال کیجئے اور ہمارے انا ساگر کو ہمیں واپس کر دیجئے. اب ایک مقام تھا وہ ہندوستان کے اندر کہ جب انا ساگر پورے ایک مشکیزے میں لے آئے جو کہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کے ایک مرید خاص کے ہاتھ سے ہوا. اب جب حضرت سیدنا بختیار کاکی نے جو خواجہ غریب نواز کے حکم پر وہ انا ساگر کو ایک مشکیزے میں بھر لیا, حالانکہ خواجہ معین الدین چشتی حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت در پشت در پشت در پشت ان کی اولاد میں سے ہے, ان کا عالم یہ ہے کہ وہ ایک مشکیزے کے اندر انا ساگر کو لا سکتے ہیں تو کیا نواسہ رسول ہے کربلا کی زمین پر نہیں لا سکتا؟ اب ذرا سنیے گا کہ جواب دینے والوں نے, محبت والوں نے کیسا جواب دیا ہے کہ ایک ہوتی ہے استقامت, ایک ہوتی ہے کرامت. ایک ہوتی ہے استقامت, ایک ہوتی ہے کرامت. ایک ہوتی ہے استقامت, ایک ہوتی ہے کرامت. جب دین کو پھیلانا ہو, جب دین کو کیا کرنا ہو, پھیلانا ہو, تو کرامت کی ضرورت ہوتی ہے. جب دین کو بچانا ہو تو استقامت کی ضرورت ہوتی ہے. اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جس وقت وہ ہندوستان میں موجود تھے اس وقت دین کو پھیلانا تھا, اس لیے کرامت دکھائی, اور کربلا کے میدان میں دین کو بچانا تھا اس لیے امام حسین نے استقامت دکھائی. امام حسین نے استقامت دکھائی. اب 7 محرم الحرام کا دن ہوتا ہے, پانی بند کر دیا جاتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کچھ وقت کے بعد یزیدی فوج کے پاس جاتے ہیں اور جا کر ایک ننھا منا شہزادہ حضرت سیدنا علی اصغر جو کہ صرف اور صرف 6 ماہ کا تھا, صرف 6 ماہ, جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ اے بددینوں, اے دین کے دشمنوں, میں نے بگاڑا ہے تمہارا, اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے, ایک بوند اس کے حلق میں ٹپکا دیجئے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے محترم اور پیارے بھائیوں, آج جو اسرائیل جو غزہ پر دشمن ڈھا رہا ہے, جو تکلیفیں ڈھا رہا ہے, گویا کربلا کا میدان یاد آ جاتا ہے کہ کیسے بچے ہوا میں اڑ رہے ہیں, کیسے بچوں کے ساتھ خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ننھے مننے شہزادے علی اصغر کو لے جاتے ہیں اور لے جانے کے بعد کہتے ہیں کہ اے دشمنان اسلام, تمہاری دشمنی مجھ سے ہے, تمہیں میری جان لینی ہے. اس ننھے مننے شہزادے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے, اس کو تو ایک قطرہ پانی پلا دیجئے, یہ پیاس سے بلک رہا ہے, یہ بھوک سے بلک رہا ہے. ارے پانی نہیں ہے, خوراک نہیں ہے, ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے, پانی کا بحران ہے. اے دشمنان اسلام, اس بچے کے اوپر تو خیر کیجئے. لیکن اللہ اکبر کبیرہ, ایک کہتے ہیں نا جسم میں جرجری سی آ جاتی ہے, جسم ایک لرز جاتا ہے جب اس بات کو پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ وہ دشمنان اسلام جو حکومت کے نشے کے اندر اندھے ہو چکے تھے, انہوں نے معاذ اللہ حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے حلق کے اندر ایک قطرہ پانی ڈالنے کے بجائے معاذ اللہ تیر بجھا دیا, تیر ڈال دیا اور ان کو شہید کر دیا. پھر بھی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر کیا, انتقام نہ لیا. حالانکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت اب آگے سماعت فرمائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیسی جرت, کیسی بہادری سے
اس آل کو نوازا تھا کہ جس کا نانا بھی کیا ہے ایسا بہادر تھا کہ جس کی تلوار کو ذوالفقار کہا جاتا ہے، جس کو خود حیدر کرار کہا جاتا ہے۔ حیدر اسے کہتے ہیں کہ جو چیر پھاڑ کر دے، ارے اس رگوں کے اندر اس حیدر کرار کا خون دوڑ رہا تھا، لیکن پھر بھی کیا ہے، نانا کے دین کی بقا کے لیے، نانا کے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے کہ میرے نانا کا دین بلندی پر جائے، صبر کو اپنے دامن سے نہ جانے دیا۔ آئے اپنے خیموں کے اندر، اب وہاں بی بی سکینہ، بی بی زینب اور دیگر محترم خاندان کی عورتیں وہ آہو بکار سے رو رہی ہیں، کیونکہ ایک خاندان نبوت کا چشم چراغ اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ اب یہ شہادت کا سلسلہ شروع ہوا، شب عاشورہ آتی ہے، پوری رات عبادتوں میں گزارتے ہیں۔ عبادت میں گزارنے کے بعد خیموں کے پیچھے ایک خندق کھود دی جاتی ہے۔ خندق کھودنے کے بعد اس میں لکڑیاں بھر دی جاتی ہیں۔ لکڑیاں بھرنے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے آ کر التجا کرتے ہیں کہ اے صحابہ، اے میرے محبت کرنے والے، یہ جو ہیں دشمنان اسلام، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، اگر تم نے جانا ہے تو یہاں سے چلے جاؤ، کوئی بات نہیں ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ، یہ میرا خون کریں گے، ان کی پیاس بجھ جائے گی، ان کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، تم نے اگر جانا ہے تو چلے جائیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، گویا وہ صحابہ، وہ محبت کرنے والے، وہ اہل بیت اطہار علیہ رضوان کہہ رہے تھے کہ یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑو اے نواسہ رسول تیرے نام پر سب کو وعدہ کروں میں۔ سب نے کہا اے نواسہ رسول، آپ کو ہم اس تکلیف کے معاملے میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتے، اے نواسہ رسول چلے تھے تو یہ وعدہ کر کر چلے تھے کہ زندگی جیئیں گے تو ساتھ جیئیں گے، مریں گے تو ساتھ مریں گے، اے نواسہ رسول ہم آپ کے ہر قدم کے ساتھ ساتھ ہیں۔ صبح 10 محرم الحرام ہے، اب جمعۃ المبارک کا دن ہے اور 61 ہجری ہے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کا آغاز کرنے سے پہلے یزیدیوں کے سامنے جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ خطبے کا آغاز کرتے ہیں اور آغاز کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے دشمنان اسلام، تمہیں کیا نہیں پتا کہ میں کون ہوں؟ میں حسین ابن علی ہوں، ارے میرے بابا کا نام علی ہے، میری والدہ فاطمہ ہے، میرے نانا امام الانبیاء ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم دنیا کے اندر اپنی عاقبت کو کیوں آگ میں تبدیل کر رہے ہو؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ میں نواسہ رسول ہوں؟ کیا تمہیں نہیں پتا میں راکب دوش مصطفیٰ ہوں؟ تمہیں نہیں پتا کہ میرے گردن کے اندر سرکار اپنا لعاب مبارک ڈالا کرتے تھے؟ لیکن تم پھر بھی اتنی اذیتیں دے رہے ہو، تم اتنی تکلیف دے رہے ہو، تمہیں مال کے نشے نے اندھا کر دیا ہے، تمہیں حکومت کی اقتدار نے اندھا کر دیا ہے۔ لیکن بس ان کو ایک ہی نشہ تھا، وہ کیا تھا؟ مال و دولت کا نشہ تھا، حکومت کا نشہ تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی خاندان نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی نبوت کا چشم و چراغ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب حضرت سیدنا امام حسین خطبہ دینے کے بعد آئے، لیکن پھر بھی یزیدیوں کی طرف سے ایک ہی وہ پیغام تھا، یا تو بیعت کرو یا جنگ کرو، یا بیعت کرو یا جنگ کرو۔ اب جنگ کا آغاز ہوتا ہے، صفیں باندھ دی جاتی ہیں۔ اب ابتدائے اسلام کے اندر جنگ کا طریقہ کیسے ہوتا تھا؟ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ جنگ کا طریقہ کار ایسے ہوتا تھا کہ صف بندی کی جاتی تھی، ایک مسلمانوں کی طرف سے، ایک کفار کی طرف سے، پھر 2 مسلمانوں کی طرف سے، 2 کفار کی طرف سے، ایسے 3 مسلمانوں کی طرف سے، 3 کفار کی طرف سے، ایک ایک کر کر بڑھتا جاتا تھا، پھر ایک ساتھ جنگ کی جاتی تھی۔ اس طریقے سے اب جنگ کا آغاز ہوا۔ جنگ کے اندر سب سے پہلے جو حسینیت کی طرف سے گئے ان کا نام ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمیر کلبی رحمت اللہ تعالی علیہ، اس کے بعد گئے بریر بن حدیر، اس کے بعد
جب یہ جنگ کا آغاز ہونے لگا نا، سبحان اللہ، وہ میں نے کہا تھا نا حضرت سیدنا حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے یزیدیوں کی طرف سے تھے، اور صرف یزیدیوں کی طرف سے شامل نہیں بلکہ سپہ سالار تھے۔ ان کی جو یزیدی فوج کے بڑے کور کمانڈر تھے، سب کچھ ٹھکرا کر جب ابتدا ہو رہی تھی جنگ کی، حضرت سیدنا حر صفِ اول میں شامل تھے، لیکن کہاں شامل تھے؟ یزیدیوں کے ساتھ شامل تھے۔ اب جنگ کا آغاز ہونے جا رہا تھا، حضرت سیدنا حر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے نکلتے ہیں، اور نکل کر آنے کے بعد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے نواسہ رسول، میری گستاخی کو معاف کر دیجئے، میں جانتا ہوں کہ آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے۔ آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ کی طہارت کو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور آیت تطہیر سے آپ کی شان ثابت ہے، آپ کا مقام ثابت ہے۔ اللہ نے مقام بہت بلند کیا ہے۔ اے نبی کے نواسے، آپ سے جو میری تکلیف ہوئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیجئے۔ اب حضرت سیدنا حر یزیدیوں کی فوج کو چھوڑ کر وہ حسینیت کی فوج میں آ جاتے ہیں، اور آ کر اس بات کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور شاعر نے کیا خوب کہا، نکل کر اعدائے لشکر سے، اعداء کہتے ہیں دشمن کو، نکل کر اعدائے لشکر سے حر کی واپسی ہوئی، نکل کر اعدائے لشکر سے حر کی واپسی ہوئی، اور فرمایا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، جہنم سے ایسے نکلتے ہیں خدا والے، کہیں ایسا نہ ہو کل بروز قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کی بھی قابل نہ رہے کہ میرے نواقصے کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے۔ اور حضرت سیدنا حر مسلمانوں کی حسینیت کی صف میں آ جاتے ہیں۔ عبداللہ بن عمیر کل بھی جاتے ہیں، لڑتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ بریر بن حدیر جاتے ہیں، لڑتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ تیسرا نمبر آتا ہے حضرت سیدنا حر رضی اللہ تعالی عنہ کا، کئی لوگ کو واصل جہنم کرتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر نافع بن حلال جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ عمر بن سعد جاتے ہیں، عمر بن حجاج جاتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، اور پھر بالآخر زخموں سے چور چور شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد مسلم بن اوسط جاتے ہیں، اس کے بعد شمس شمر جاتا ہے، اس کے بعد ارد گرد کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں۔ اب سارے صحابہ اکرام علیہم رضوان ایک کے بعد دیگرے شہید ہوتے جاتے ہیں۔ اب باری آتی ہے اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی۔ پھر امام حسین خطبہ دیتے ہیں کہ ابھی بھی تم باز آ جاؤ، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی صرف تم نے در والوں کو مارا ہے، ابھی بھی تم نے در والے یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کو شہید کیا ہے، ابھی بھی سمجھ جاؤ، ابھی بھی اپنے عزم سے باز آ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر تمہیں پلٹنے کا راستہ نہ ملے، جہنم کی آگ تمہارا مقدر بنا دی جائے۔ اب اہل بیت اطہار رہ گئے ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہے، وہ یزیدی حکومت کی اقتدار میں اتنے اندھے ہو چکے تھے کہ ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب اہل بیت اطہار علیہم رضوان میدان میں آتے ہیں، علی کے شیر آ رہے ہیں، علی کے شیر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسلم نے اجازت مانگی، وہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت سیدنا جعفر جاتے ہیں، لڑتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر بن علی جاتے ہیں۔ یہ وہ ابو بکر ہیں جو حضرت علی کے شہزادے ہیں۔ جی ہاں، حضرت سیدنا علی بھی صحابہ سے اتنے محبت کرتے تھے کہ اپنے شہزادوں کے نام صحابہ کے نام پر رکھے تھے۔ ایک کا نام ابو بکر رکھا تھا، ایک کا نام عمر رکھا تھا، ایک کا نام عثمان رکھا تھا۔ جی ہاں، یہ تینوں شہزادے یکے بعد دیگرے حضرت ابو بکر بن علی جاتے ہیں، میدان کربلا میں لڑتے رہتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن علی جاتے ہیں، لڑتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان بن علی جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ کے فرزند جاتے ہیں، عبداللہ بن حسن جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت سیدنا علی اکبر جو فقط 19 سال کے نوجوان ہے، 19 سال کی عمر ہے، شبیہ مصطفیٰ
مصطفیٰ ہے وہ جاتے ہیں لڑتے رہتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں یک بعد دیگرے بہت تکلیفیں اٹھاتے ہیں لیکن ساتھ میں دشمنان اسلام کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ سر تو کٹ سکتا ہے لیکن غیر کے آگے جھک نہیں سکتا غیر کے آگے جھک نہیں سکتا اب 9 محرم الحرام 10 محرم الحرام جمعۃ المبارک دوپہر کا وقت آتا ہے بس آخری چشم و چراغ مردوں کے اندر حضرت سیدنا امام علی مقام امام حمام امام تشنا کام نواسہ رسول راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رہ جاتے ہیں اور پھر خیمے میں جاتے ہیں اور خیمے میں جا کر امامہ شریف پہنتے ہیں اور امامہ شریف پتہ ہے کس کا ہوتا ہے اللہ اکبر کبیرہ امامہ جو ہوتا ہے وہ امام الانبیاء کا ہوتا ہے نبی پاک کا امامہ اپنے سر پر سجاتے ہیں اور پھر خیمے میں جاتے ہیں اور جا کر تلوار لیتے ہیں اور تلوار وہ پتہ ہے کس کی ہوتی ہے بابا جان کی تلوار ہوتی ہے جس کو ذوالفقار کہا جاتا ہے جس کو بہادروں کی تلوار کہا جاتا ہے سر پر تاج سجاتے ہیں امام الانبیاء کا اور تلوار پہنتے ہیں اپنے بابا جان کی اور جاتے ہیں خاتونوں کے خیمے کے اندر بی بی سکینہ کو بی بی زینب کو وہاں پر صبر کی تلقین کرتے ہیں کہ اے خاندان کے چشم و چراغ اب تم باقی رہ گئے ہو واویلا نہ کرنا صبر کرنا اور سر فخر سے بلند کرنا کہ نبی کے گھرانہ جو ہے وہ دشمن کے آگے کٹ تو سکتا ہے لیکن جھک نہیں سکتا سب کچھ قربان کر دیا حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پھر جاتے ہیں میدان کارغار میں جا کر پھر ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہیں کہ اے یزیدیوں ابھی بھی وقت ہے سنبھل جاؤ اگرچہ سارا خاندان تم نے شہید کر دیا ابھی بھی نواسہ رسول باقی ہے ابھی بھی وہ ہستی باقی ہے کہ جس کو سرکار اپنے کندھوں پر اٹھایا کرتے تھے ابھی بھی وہ ہستی باقی ہے کہ جس کو سرکار چوما کرتے تھے جس کو سرکار سونگا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے حسین تم میں سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے ابھی بھی سمجھ جاؤ میں اپنے نانا سے تمہاری سفارش کروں گا میں کہوں گا کہ یہ کیا بہک گئے تھے یہ نشے کے اندر حکومت کی اقتدار میں دولت کے نشے میں بہک گئے تھے میں ابھی بھی تمہاری سفارش کروں گا اللہ اکبر کبیرہ لیکن پھر بھی وہ نہ مانے پھر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ جملے لکھے ہوئے ہیں جو آتا گیا ایک ہی وار کے اندر سر تن سے جدا کرتے گئے یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں کہ جو سامنے آیا امام حسین گاجر مولی کی طرح اس کو کاٹتے رہے ایسی اللہ تبارک و تعالی نے میں نے ابتدا میں کہا تھا نا بہادری کیسی بہادری تھی اللہ اکبر کبیرہ کئی ہزار لوگ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تنے تنہا مار گرائے سپا ہستی سے مٹھائے تیر کھاتے رہے زخم کھاتے رہے لیکن پھر بھی نانا کے دین کی بلندی کے لیے نانا کے دین کی ترویج اشاعت کے لیے لڑتے رہے کہ جب تک علی کے بیٹے کے جسم کے اندر ایک قطرہ بھی لہو کا باقی ہے وہ کیا ہے بددین کے آگے جھکے گا نہیں بلکہ لڑتا رہے گا لڑتے رہے بالآخر غیب سے آواز آئی اے نواسہ رسول اب وقت شہادت آیا ہے کیونکہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب شب عاشورہ جیسے آج کی شب اور کل عاشورہ کا دن ہے جب سوئے تھے نا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نانا جان خواب میں تشریف لائے تھے اور تشریف لا کر امام حسین کی اس جگہ پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا دی تھی اللہم آت الحسین صبرا جمیلا و اجرا کثیرا اے اللہ حسین کو بڑا صبر عطا فرما اور اس صبر پر بڑا اجر عطا فرما یہ دعا دینے والے کون تھے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن امام حسین لڑتے رہے گاجر مولی کی طرح یزیدیوں کی فوج میں سپاہ ہستی سے ایک سوال مچاتے رہے، لیکن پھر وقت آ گیا شہادت کا، آواز آئی اے حسین ابن علی اب وقت شہادت آیا ہے۔ اب تیروں کی بوچھاڑ کے اندر، زخموں کے، تلواروں کے زخم کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بس اس نیت سے تلوار کو چھوڑ دیا کہ اگر تلوار چلاتا رہا تو وہ جو ایک بات مشہور تھی کہ نبی کا نواسا کربلا کے میدان میں جا کر اپنی جان کا نذرانہ دے گا، کس لیے دے گا؟ نبی کے دین کے لیے دے گا، اپنے نانا کے دین کی ترویج کے لیے دے گا، وہ بات کیسے مکمل ہوگی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب نواسہ رسول زمین پر تشریف لے آتے ہیں اور اللہ اکبر کبیرہ وہ وقت شہادت آتا ہے۔ یزیدی جو تنے تنہا تو کچھ نہ کر پائے، کیسے کر پائیں گے کہ وہ نواسہ کس کا ہے؟ وہ بیٹا حیدر کرار کا ہے، وہ ایسے جانباز سپاہی کا بیٹا ہے، تو وہ کیسے میدان کارغار سے دور ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سجدے میں جاتے ہیں اور جا کر راکب دوش مصطفیٰ زمین پر تشریف لے آتے ہیں، اور ابن زیاد کے حکم پر شمر لعین نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تن سر سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اب یزیدیوں کی جو ایک پیاس تھی، وہ جو ایک بیعت کی بھوک تھی، جو حکومت کا نشہ تھا، حکومت کی اقتدار تھی، وہ اب ان کی پوری ہوئی کہ اب کوئی ہمارے آڑ میں نہیں آئے گا۔ اب ہم معاذ اللہ بڑی بے دردی کے ساتھ نانا کے دین کے ساتھ کھلواڑ کریں گے، حسین ابن علی کے نانا کا جو دین تھا اس کے ساتھ ہم کھلواڑ کریں گے۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ دنیا چند دن کی زندگی ہے، ہمیشہ دائمی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ وہ بھول چکے تھے کہ ہم نے کیسا کام کیا ہے، وہ بھول چکے تھے کہ ہم نے یہ کیا کر دیا ہے، ہم نے یہ کیسی گھڑی کو دعوت دی ہے۔ تھوڑے سے حکومت سے اقتدار میں آ کر، حکومت کے نشے میں آ کر، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور شاعر نے کیا خوب کہا کہ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، آج دیکھیں نا، میں آپ سے سوال کروں گا، میں وہ شعر بھی سناتا ہوں بعد میں، کہ کیا کتنے سینکڑوں سال گزر چکے ہیں اس کربلا کے واقعے کو، لیکن کیا جو بھی امام علی مقام سے محبت کرنے والا ہوگا، امام علی مقام سے عشق کرنے والا ہوگا، بتائیے کیا وہ اپنے بچوں کا نام یزیدیوں کے نام پر رکھے گا؟ نہیں رکھے گا۔ حالانکہ ظاہراً کیا لگ رہا ہے؟ یزید جیت گیا، ظاہراً لگ رہا ہے کہ اہل بیت اطہار کے تمام چشم و چراغ کو شہید کر دیا گیا، لیکن شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ وار اسلام کو زندہ کیا تو نے، وار اسلام کو زندہ کیا تو نے، حق اور باطل کا پتہ دیا تو نے، وار اسلام کو زندہ کیا تو نے، حق اور باطل کا پتہ دیا تو نے۔ ارے جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، اور مر کے جی کے دکھا دیا تو نے، مر کے جی کے دکھا دیا تو نے۔ یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سارا کنبہ، سارے بچے، اہل بیت اطہار کا چشم و چراغ چلا گیا، لیکن یزیدیت باقی رہا، لیکن باقی نہ رہا، باقی رہا لیکن باقی نہ رہا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ظاہراً اپنی جان کا نذرانہ دے گئے، لیکن کیسی بلندی پائی ہے، کتنے سو سال گزر گئے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وارے اسلام کو زندہ کیا تو نے، حق اور باطل کا پتہ دیا تو نے، کہ جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے،
جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، مر کے جینا سکھا دیا تو نے۔ اور شاعر فرماتا ہے کہ اسلام کی متاع کو بچایا حسین نے، متاع کہتے ہیں سامان کو، اسلام کی متاع کو بچایا حسین نے، اپنے لہو کا پہرا بٹھایا حسین نے، جو خاک کربلا پہ پڑھایا ہے آج بھی وہ درس ملت کا آبرو، ہے آج بھی وہ درس ملت کا آبرو، جو خاک کربلا پہ پڑھایا حسین نے، دیا ہے آج بھی وہ مسجد و محراب و منبر کی روشنی۔ آج دیکھیں نا، ہم امام حسین کا تذکرہ کر رہے ہیں، ہے آج بھی وہ مسجد و منبر و محراب کی روشنی، دیا جو حرم میں جلایا حسین نے۔ اور پھر شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے، آج بھی یزیدیت ماتم میں مضطرب ہے، آج بھی رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ہائے حسین ہائے حسین۔ ہم الحمدللہ ہم ہائے حسین والے نہیں ہیں، ہم واہ حسین والے ہیں۔ ہم کون سے حسین والے ہیں؟ واہ حسین والے ہیں۔ کون سے حسین والے ہیں؟ واہ حسین والے ہیں۔ اور کیا شاعر فرماتا ہے کہ ہے آج بھی یزیدیت ماتم میں مضطرب، کبھی سر پیٹ رہے ہوتے ہیں، کبھی سینہ پیٹ رہے ہوتے ہیں، کبھی چاقو چلا رہے ہوتے ہیں۔ میں یہاں پر ایک بات ضرور کہوں گا کہ آج تو یار ڈیجیٹل دور ہے، آج تو ڈیجیٹل دور ہے، یہ کیا تم امام حسین کے دور میں خنجر اور چاقوؤں سے ماتم کرتے ہو؟ کوئی گھوڑا وڑا نکالو، کرو اس سے یار، پتہ چلے کہ تم امام حسین سے سچی محبت کرنے والے ہو۔ کیا پرانے دوروں کے اندر یہاں پر آج دنیا آسمان پر پہنچ گئی ہے اور ابھی تم چاقو و خنجروں کے اوپر لگے ہوئے ہو؟ نکالو نا AK-47 اور پھر مارو دھس کر کر، پتہ چلے گا کہ امام حسین کی محبت کیا ہوتی ہے۔ لیکن کیا شاعر نے فرمایا کہ ہے آج بھی یزیدیت ماتم میں مضطرب، ایسا نشانہ عبرت کا بنایا حسین نے، ایسا نشانہ عبرت کا بنایا حسین نے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، دیکھیں یہ واقعہ کربلا تو ہم نے سن لیا، بڑا مزہ بھی آیا ہے، آیا نا؟ نہیں آیا؟ آیا نا یار، کیونکہ ہماری روح کو تسکین ملی ہے، ہماری روح کو تازگی ملی ہے کہ ہم نے اہل بیت اطہار کا ذکر کیا کہ کیسے انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ کس لیے پیش کیے ہیں؟ نانا کے دین کے لیے، ہے اسلام کو بچانے کے لیے، نماز کو بچانے کے لیے، زکوٰۃ کو بچانے کے لیے، حج کو بچانے کے لیے۔ لیکن آج امام حسین سے محبت کرنے والا، امام حسین سے محبت کا دم بھرنے والا آج سمجھتا ہے کہ بس کیا ہے، حسینیت نام اس چیز کا ہے کہ لنگر پکاؤ، کھچڑا پکاؤ اور بس جا کر سو جاؤ، اس چیز کا نام ہے حسینیت۔ نہیں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، اگر امام حسین چاہتے، ہمیں تو یہ یقین ہے کہ وہ گھرانہ ایسا نہیں کر سکتا تھا، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، امام حسین چاہتے تو حکومت مل جاتی، امام حسین چاہتے پیسہ مل جاتا۔ کس کے لیے سب قربانی دی؟ میرے اور آپ کے لیے، نانا کی امت کے لیے قربانی دی۔ لیکن نانا کی امت کیا کر رہی ہے؟ پیارے آقا کی امت کیا کر رہی ہے؟ ماتم میں مضطرب ہے۔ جی ہاں میرے محترم اور پیارے بھائیو، ہمارے لوگ جی ہاں سنی کہلانے والے، کتنوں کو تو میں نے واٹس ایپ پر خود منع کیا کہ یار تم اسٹیٹس پر لگا کر کیا پتہ بتا رہے ہو؟ یہ نوحے لگانا، یہ کالے کپڑے پہننا، یہ یزیدیت والے کام ہیں۔ خاص طور پر ان دنوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، نوحے وغیرہ سے۔ دو آوازوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، ایک وہ جو خوشی میں بجایا جائے اور ایک وہ جو غم میں بجایا جائے، ایسی آوازوں پر نبی پاک نے لعنت فرمائی ہے۔ آج ہم مسلمان اہل بیت سے محبت کا دم بھرنے والے، سرکار کا کلمہ پڑھنے والے، امام حسین کی محبت کو اپنے دل میں اجاگر کرنے والے، اپنے موبائلوں میں نوحے لگائے ہوئے ہوتے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں دل کو بہلانے کے لیے، خیال اچھا ہے غالب ہے، بس یہ حسینیت ہے، دم 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 سنتے رہو، بس یہ حسینیت ہے۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، ہم کس ڈگر پر جا رہے ہیں؟ امام حسین نے ہمیں یہ نہیں سکھایا، امام حسین کا سر سجدے میں تھا، اور کیا ہے وہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا تھا۔ امام حسین ہمیں یہ درس دے کر جا رہے ہیں، امام حسین یہ کہہ کر جا رہے ہیں کہ گھر لٹتا ہے تو لٹ جائے، مال جاتا ہے تو چلا جائے، لیکن آقا کی امت کو آنچ نہیں آنی چاہیے، آقا کی امت پر کوئی حرف نہیں آنا چاہیے۔ لیکن امام حسین سے محبت کرنے والا کس کام میں مصروف ہوتا ہے؟ خدا را
کام کرنے ہیں نا. امام حسین نکلے تھے نا مکے سے کوفہ کے لیے, آج کے دور میں یہ مدنی قافلہ ہے. نکلے امام حسین کے اصالے ثواب کے لیے, ایک دن میں آ کر نماز نہیں پڑھتے نا آپ, ہم پہلے نہیں آ جاتے. کل نیت کریں کہ جیسے ہی اذان ہوگی ہم مسجد میں آئیں گے, نوافل کی کثرت کریں گے, اس کا ثواب امام حسین کو پہنچائیں گے. پھر دیکھیں ہماری روح کو کیسے تازگی کے چاند لگتے ہیں, کیسے تازگی کے پر لگتے ہیں. لیکن ہم نے تو یہ کام کرنا ہی نہیں ہے نا. اس میں کیا ہے, ہمارے دل کو چس نہیں ملے گی. چس کہاں ملتی ہے؟ جہاں پر ڈھم ڈھم ہو رہا ہو, جہاں پر پوری رات کیا ہے وہ لگے دم مٹائے غم, نعرہ حیدری ڈی ڈی حیدر کے نعرے لگ رہے ہو, ہمیں تو وہاں مزہ آئے گا بھائی بس. اور پھر صبح کا وقت ہوگا تو ہمیں شیطان کہے گا بوڑھا سو جا سو جا. یہ کام ہمارا نہیں ہے, ہمارا کام تھا رات کو. ارے یہ شیطانی کام ہے, یہ یزیدیت والے کام ہیں. ہم کس ڈگر پر جا رہے ہیں؟ ہم امام حسین کی صف میں شامل ہیں. حسینیت نے تو اپنے سر کو کٹایا تھا اور نماز کو بچایا تھا. اپنے سر کو کٹا کر اسلام کو بلندی عطا فرمائی تھی. تو میرے محترم اور پیارے بھائیوں, یہ واقعہ کربلا ہمیں درس دیتا ہے کہ خدا را دین اسلام کی طرف آ جاؤ, دین اسلام کی طرف آ جاؤ. اسی میں بقا ہے. کیونکہ ابھی آپ نے سنا نا شعر کے اندر کہ دین درس و ملت کی ہے آبرو, جو خاک کربلا پہ پڑھایا حسین نے. امام حسین نے جو درس پڑھایا تھا نا وہ آج ہو رہا ہے, اور جو یزیدیت نے درس دیا تھا اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے. اور نام و نشان تو دور کی بات ہے, امام حسین سے بغض رکھنے والا جو یزید ہے, کبھی کیا ایسا ہوا ہے کہ ہماری یا ہماری پیچھے والی نسلوں کی دل میں بھی کبھی یہ بات آئی ہو کہ یار میرے بچے کا نام شمر ہونا چاہیے, میرے بچے کا نام یزید ہونا چاہیے, میرے بچے کا نام مروان ہونا چاہیے, میرے بچے کا نام فلاں یزیدی ہونا چاہیے؟ نہیں. کیوں نہیں؟ کیونکہ ہمارے دل کو, ہمارے دماغ کو یہ پتا گئے کہ یہ کیا ہے, دشمن صحابہ ہے, یہ دشمن حسین ہے. اس سے ہمارا کیا کام؟ میں نے ایک منقبت پڑھی تھی نا ابتدا میں, ہے قول پاک رسول اکرم, حسین مجھ سے جدا نہیں ہے, حسین منی وانا من الحسین. اور پھر آگے کیا فرمایا, جو ابن حیدر یعنی امام حسین اور ان کے جو بیٹے ہیں جو ابن حیدر سے بغض رکھے, ہمارا وہ با خدا نہیں ہے. ہمارا اس سے رشتہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے ہمارا تو اس سے بائیکاٹ ہوگا. ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا کہ خونی رشتہ بعد میں ہوتا ہے, اسلامی رشتہ پہلے ہوتا ہے. سب سے مقدم رشتہ وہ اسلامی رشتہ ہوتا ہے. خدا را ایک کاش جس درد کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں سمجھ جائے, آپ کے دل میں میری بات اتر جائے. اللہ کریم اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی محبت عطا فرمائے. اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی اس بے لوث جو قربانیاں ہیں اس کا جو حصہ ہے ہمیں بھی عطا فرمائے. ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرنے والے کام کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ بیان کے دوران جو کچھ بھی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اپنے رحم و کرم سے معاف فرمائے. آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تمامی احباب کھڑے ہو جائیں. السلام علیکم. میرے حسین تجھے سلام, میرے حسین السلام یا حسین, السلام یا حسین, السلام یا حسین, میرے حسین تجھے سلام, میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین, السلام یا حسین, جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے, لوریاں دیکھ لوری سلاتے رہے, جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے, لوریاں دیکھ لوری سلاتے رہے, جن پہ صافات برج چلاتے رہے, جن کو جن کو بادوں پہ آپ بٹھاتے رہے, اس حسین ابن حیدر
لاکھوں سلام میرے حسین تمہیں سلام میرے حسین تمہیں سلام السلام یا رسول السلام یا حسین جس کو دھوکے سے جلوے بلایا گیا جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا جس کے بچوں کو پیار رلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تمہیں سلام السلام یا حسین السلام یا حسین جس کو جوش نبی پر بٹھایا گیا جس کا جنت سے جوڑا منگایا گیا جس کو تیروں سے چھوڑایا گیا جس کے بیٹے کو قیدی بنایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تمہیں سلام میرے حسین تمہیں سلام السلام یا حسین السلام یا حسین اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا جس نے امت کی بات فدا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین سلام یا حسین کر چکا وہ ادیب اپنی حجت تمام لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام کر چکا وہ ادیب اپنی حجت تمام لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام کوفیوں کو سنائے خدا کے کلام اور فدا ہو گیا شان خیر الانام کوفیوں کو سنائے خدا کے کلام اور فدا ہو گیا شان خیر الانام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین مجھ سے خدمت خود سیکھے ہیں مصطفیٰ جان رحمان پہلا سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وأصحابکہ یا دعا سے پہلے عرض ہے کہ لنگر کافی ہے بار بار میں نے کہا ہے خدارا مسجد کا ادب مسجد کا احترام ملحوظ خاطر رکھیے گا مسجد میں چلانا وغیرہ نہیں کیجیے گا اور
बुरी गुफ्तगू से इज्तनाब कीजिएगा। वैसे हमारे गुमान के मुताबिक लंगर काफ़ी है, लेकिन अगर फिर भी कम पड़ जाए तो हमें इमाम हुसैन का क्या दर्स मिला है? सब्र। सब्र कर कर जाइएगा, इंशाअल्लाह मिलेगा ज़रूर, लेकिन वावेला नहीं मचाइएगा। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन रज़ियल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना हिसाबल मीज़ान। या बारी तआला तेरी तौफीक से तेरी अता से यहाँ जमा हुए तेरा ज़िक्र हबीब का ज़िक्र, तेरे प्यारे हबीब के घर वालों का ज़िक्र किया गया, दर वालों का ज़िक्र किया गया। अपनी पाक बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। या मालिक मौला उनकी गुलामी में हमें कबूल फरमा। या रब्बी करीम उनके नक्शे कदम पर हमने जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। या मालिक मौला जिस खातिर इमाम हुसैन ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, रुफकाए करबो बला वालों ने कुर्बानियां दी, या मालिक मौला हमें उसको मलहूज़े खातिर रखकर अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अहले बैत अतहार से सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमा। या मालिक मौला हमें उनके नक्शे कदम पर जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा। हम सबका यहाँ आना बैठना सुनना सुनाना अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमा। या मालिक मौला इस महफिल से हासिल होने वाला सवाब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले जलीला से अहले बैत अतहार शुहदाए करबला वालों की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल और मंजूर फरमा। या मालिक मौला हमें आज की शब और कल के दिन का खूब अदब एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। दिन में रोजा रखने नवाफिल की कसरत करने की तौफीक अता फरमा। या मालिक मौला जो मांग सके वो भी अता फरमा, जो मांगने से कासिर रहे बिन मांगे अता फरमा। या रब्बी करीम खुसूस बिल खुसूस इखलास की दौलत से माला माल फरमा। रियाकारी जैसे मर्ज से हम सबको छुटकारा अता फरमा। या मालिक मौला इस महफिल के हवाले से, लंगर के हवाले से, दीगर मामलात और इंतजामात के हवाले से जिन अहबाब ने भी हिस्सा मिलाया, अल्लाह करीम उनका हिस्सा मिलाना अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। या मालिक मौला उनको इसका बेहतरीन अजर अता फरमा। हमें अहले बैत अतहार अलैहिम रिदवान के लिए खूब नजर नियाज करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बी करीम क्यों कहूँ ये आता हो वो आता हो, वो दे कि हमेशा मेरे घर भर का भला हो, मिट्टी न हो बर्बाद बसे मर्ग इलाही इलाही, जब खाक उड़े मेरी मदीने की हवा हो, देता हूँ तुझे वास्ता में प्यारे नबी का, उम्मत को खुदाया रहे सुन्नत पे चला बिबरकतिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब दमे वापसी हो या अल्लाह सामने हो रोज़े रसूलुल्लाह, लब्बे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तमाम अहबाब बाहर तशरीफ ले जाएं, लंगर का एहतमाम